بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد شفیق۔ گلیورز ٹریول اے گریٹ ورک آف ایلیگری، یہ جوناتھن سوئفٹ کی جو بک ہے گلیورز ٹریول، اس میں ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، آئیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ ایلیگری مینز اے اسٹوری بیسڈ آن 2 لیولز۔ ایلیگری سے مراد ایک ایسی کہانی ہے جو 2 سطحوں پہ چلتی ہے، ایپرنٹ لیول اینڈ ڈیپر، یعنی سطح پر اور گہرائی میں۔ گلیورز ٹریول بائی جوناتھن سوئفٹ از اے ماسٹر پیس آف ایلیگری کا ایک شاہکار یہ کتاب ہے۔ بیکاز آن دا سرفیس، سطح پر، اٹ کنٹینس اے اسٹوری فل آف ایڈونچر اینڈ فینسیفل اکاؤنٹ آف اسٹرینج اینڈ ونڈرفل لینڈس۔ بظاہر سطح پر یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایڈونچر مہم جوئی ہے، فینسیفل اکاؤنٹ آف اسٹرینج، حیرت انگیز اور عجیب و غریب زمینوں کے تخیلاتی قصے ہیں۔ دیٹ اپیلس ٹو دا ینگ مائنڈس اپ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، جو کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو بہت حد تک متاثر کرتے ہیں۔ بٹ آن اے ڈیپر لیول اٹس اے اسٹوری فل آف بٹر اسٹائر، لیکن ڈیپر لیول پر یہ بڑا تلخ قسم کی تنقید ہے۔ آن دا اسٹوپیڈیٹیز اینڈ ایبسرڈیٹیز آف مین کائنڈ ان جنرل، بہودگیوں اور کمزوریوں کے اوپر انسانیت کی عام طور پر، اینڈ آن انگلش پولیٹیشنز آف دا ٹائم ان پرٹیکولر، اور انگلینڈ کے سیاستدان اور سیاست کے اوپر اس وقت کے۔ ان دا فرسٹ وائز ٹو للی پٹ کے پہلے سفر میں وہ سی دیٹ گلیور گیٹس شپ ریکڈ، گلیور کی کشتی تباہ ہو جاتی ہے، اینڈ سوئمس ٹو دا شور آف للی پٹ کے جزیرے پہ جاتا ہے۔ ہیئر دا پیپل آر پگمیز، لوگ بہت چھوٹے ہیں، اینڈ ہارڈلی ابو دین 6 انچز سے بھی اوپر نہیں ہے ان ہائٹ، اپنی ہائٹ میں۔ گلیور بیکمز این آبجیکٹ آف کیوروسٹی، تجسس کا موضوع بن جاتا ہے وہاں پہ گلیور۔ دا مینر ان وچ سیورل لیڈرز آر اپلائڈ، جس انداز میں بہت سی سیڑھیاں لگائی گئی ہیں بائی دا للی پوٹینس ٹو گلیور سائڈ، گلیور کی طرف، ان آرڈر ٹو پرووائڈ فوڈ ٹو ہم، تاکہ گلیور کے منہ میں کھانا ڈالا جا سکے۔ از ایون مور امیوزنگ، یہ انتہائی تفریح بخش ہے۔ ہی از گیون دا سیم مین ماؤنٹین، اس کو پہاڑ جیسا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ دا وے گلیور کرپلس دا فلیٹ آف بلیفیسکو، جس طرح سے رینگتا ہوا گلیور کھینچ کے لاتا ہے بلیفیسکو کے بیڑے کو بائی ہز ہینڈز، اپنے ہاتھوں سے، از آلسو انکریڈیبل، ناقابل یقین بات ہے، اینڈ ایکسائٹنگ اور جوش سے بھری ہوئی ہے۔ سملرلی دا کسٹمز آف للی پوٹینس کے جو رواج ہیں، دے ڈانسنگ آن دا ٹائٹ روپ، ان کا ٹائٹ روپ پہ ناچنا، کنفلکٹ بٹوین بگ انڈینز اینڈ لٹل انڈینز، اینڈ بٹوین ہائی ہیلز اینڈ لو ہیلز آر آلسو اے گریٹ سورس آف امیوزمنٹس ٹو اس۔ یہ بڑی تفریح کی چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ دے بری دیئر ڈیڈس ود دیئر ہیڈس ڈائریکٹلی ڈاؤن ورڈس، اپنے مردوں کو وہ سر کے بل دفناتے تھے۔ بیکاز دے ہولڈ این اوپینین، کیونکہ ان کی یہ رائے تھی دیٹ ان 11,000 مونس، کہ 11,000 چاند جب گزر جائیں گے اس دنیا سے، دے آر آل ٹو رائز اگین، اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دا اسٹوری ٹچز دا ہائٹ آف ایڈونچر، مہم جوئی کی بلندی کو یہ کہانی چھو جاتی ہے۔ وین گلیور ریچز دا لینڈ آف برابڈگ نیک، کی زمین پر پہنچتا ہے، انہیبیٹڈ بائی مانسٹرس لکنگ جینٹس، جو کہ جن نما دکھائی دینے والے دیوتا ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، who are 12 times the height of گلیور، سے تقریباً 12 گز کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں۔ Here too گلیور becomes an object of curiosity، تجسس کا باعث بن جاتا ہے۔ because for the opposite reasons، ایک مختلف وجہ کی بنا پر، the animals، insects، trees، fruits، vegetables and multi-timers larger than in England، اور وہاں پہ جانور، کیڑے مکوڑے، درخت، پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ ملٹی ٹائمز بڑے ہیں انگلینڈ سے۔ rat is of the size of a big dog، ان انگلینڈ میں بڑے کتے کے سائز کے وہاں پہ چوہے تھے۔ برابڈگ نیک میں دا لائس کرالنگ آن دیئر کلاتھ، جوئیں ان کے کپڑوں پر چلتی تھیں، رینگتی تھیں۔ اینڈ آئی کوڈ سی ڈسٹنکٹلی دا لمس آف دیز ورمنس، ان کیڑے مکوڑوں کے لمس جو اعضاء تھے وہ بڑے واضح طور پر، گلیور کہتا ہے، میں دیکھ سکتا تھا ود مائی نیکڈ آئی، اپنی آنکھ کے ساتھ، مچ بیٹر دین دوز آف یورپین لوئس تھرو مائکروسکوپ، یعنی مائکروسکوپ سے بھی وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی تھیں اس صورت میں بھی میں ان کو دیکھ سکتا تھا۔ گلیورز کنفرنٹس لاٹ آف ہیزرڈرس سچویشنز ان برابڈگ نیک جزیرے پہ وہ بہت سی خطرناک صورتحال کا کنفرنٹ سامنا کرتا ہے۔ سوری وچ کیپ دا انٹرسٹ آف دا ینگ ریڈرز لائف، جو نوجوان پڑھنے والوں کی دلچسپی کو قائم رکھتا ہے۔ دا وائز ٹو لپوٹا، لگوڈا اینڈ ادر آئس لینڈ از آلسو فل آف انٹرسٹنگ اینڈ مسٹیریس انسیڈنٹ، سے پراسرار واقعہ سے بھرا ہوا ہے لگوٹا اور لیپوٹا کے جو اس کے واقعات ہیں۔ ان لیپوٹا دا فلائنگ آئس لینڈ، اڑتا ہوا جزیرہ، ایوری ایٹیبل تھنگز، ہر کھائی جانے والی چیز، دا مٹن، دا بیف، دا پوڈنگز آر گیون جیومیٹریکل شیپس، یعنی کھانے والی چیزیں، گوشت بڑا، چھوٹا، اور کسٹرڈ وغیرہ، اس کو جیومیٹری کی شکلوں میں بنایا جاتا تھا، اور دا شیپ آف میوزیکل انسٹرومنٹس کی شکل میں بنایا جاتا تھا۔ دا مینر ان وچ فلیپرز ڈرا دا اٹینشن آف دیئر ماسٹر از آلسو ویری فنی۔ The experiments which are in progress at the Academy of Laguta, projectors in Laguta،
جزیرے کے پروجیکٹرز کے اوپر جس اکیڈمی کے اندر جو معاملات چل رہے تھے، تجربات، آ سیریز آف ریڈیکولس سچویشنز، مزاحیہ صورتحال کی فہرست ہے آن وچ وی میوز اے لاٹ، جس میں بڑے خوش ہوتے ہیں. گلیورز انٹرویو ود اے گوسٹ اینڈ اسپرٹ آف دا گریٹ ڈیڈ. بڑے گریٹ ڈیڈ مین عظیم شخصیات جو مر گئی ہیں ان کی روحوں کے ساتھ اور بھوتوں کے ساتھ جو اس کا انٹرویو تھا آن دا آئس لینڈ آف گلب ڈرگ ڈرب جزیرے پر، آر آلسو اے سورس آف گریٹ انٹرسٹ. In the fourth voyage, Gulliver's adventures touches the apex, یعنی بلندی کو چھو لیتا ہے. when we see that in the land of Anonyms, horses are the master and yahoos human beings in resemblance are the slave. اور Anonym جزیرے کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یاہوز جو ہیں وہ انسان کی نمائندگی کرتے ہیں، انسان سے مشابہت رکھتے ہیں اور وہ غلام ہیں، اور گھوڑے جو ہیں وہاں پہ ان کے آقا ہیں. دی ہارسز کین ٹاک ون اندر، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اینڈ کین ایون ٹیچ دیئر لینگویج ٹو ہیومن بینگس، اور وہ گھوڑے اپنی زبان بھی انسانوں کو سکھا سکتے ہیں. دی آنونیمس ہارسز ہیو اے ونڈرفل آرگنائزیشن، اور جو آنونیمس گھوڑے ہیں ان کی حیرت انگیز ایک تنظیم ہے. اینڈ اے پرفیکٹ سسٹم بائی وچ دے گورن دیم سیلوز، اور جس سے وہ اپنے آپ کو اپنے اوپر حکومت کرتے ہیں. سو آن دی اپرنٹ لیول، بظاہر سطح پر آل دا 4 voyages contain the situation and incidents full of risky adventures in a very funny and interesting manner. بظاہر سطح پر جو اس کے چاروں سفر ہیں وہ اپنے اندر رکھتے ہیں صورتحال اور واقعات جو بہت رسکی یعنی خطرناک ہیں اور مہم جوئی والے ہیں، انہیں بڑے فنی انداز میں. اینڈ ون کین ہارڈلی ریکن، اور ایک آدمی بڑی مشکل سے یہ شمار کرتا ہے دیٹ دیز فنی ایپیسوڈز آف گلیورز ایڈونچرز کین بیئر، کہ گلیورز کی یہ جو مزاحیہ قسطیں ہیں کین بیئر ان اے ڈیپ سینس، گہرائی کے لحاظ سے ویری لیتھل، بہت خطرناک ہیں. اینڈ پویگننٹ سٹائر، اور بڑا تیز و تند طنز ہے اس کے اندر. آن دا فالیز اینڈ ایبزرڈیٹیز آف مین کا، انسانوں کی بیوقوفیاں اور کمزوریوں کے اوپر. ان دا فرسٹ وائز سوئفٹ اٹیکس دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اینڈ دا پولیٹیشنز آف ہز ٹائم، اپنے دور کے سیاستدان اور اداروں پر تنقید کرتا ہے. فلم نیپس ڈانسنگز آن دا ٹائٹ روپ سمبلائزز، فلم نیپ کا ناچنا ایک تنی ہوئی رسی کے اوپر علامت ہے. سر رابرٹ ویلپول کا جو پرائم منسٹر تھا اس وقت اس انگلینڈ کے اندر، اس کے جو ہنر تھے ان پارلیمنٹیرین ٹیکٹکس، پارلیمنٹیرینس کی جو چالیں ہوتی ہیں، اینڈ پولیٹیکل انٹریگز اور سیاسی سازشوں کی. دا فریز ون آف دا کنگز کشنز، اور یہ جو اس نے جملہ استعمال کیا ہے کہ بادشاہ کے تکیے، ریفرز ٹو ون آف دا کنگز جارج مسٹرس ہو ہیلپ ٹو ریسٹور ویلپول آفٹر ہز فال ان 1717، یعنی 1717 میں اس خاتون نے جو ہے وہ اس کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانے میں ہیلپ کی تھی. دا 3 folk silk threads، 3 شاندار قسم کے سلک کے دھاگے ایوارڈڈ ٹو دا ونرز آف دا ویریس کانٹیسٹ، جو مختلف قسم کے مقابلے بازی کے لیے جیتنے والوں کو دیے جاتے تھے. ریفرز ٹو دی ویریس ڈسٹنکشنس، یہ وہ فرق تھے مختلف قسم کے. کنیفرڈ بائی دا انگلش کنگ، جو کنیفرڈ عطا کرتا تھا انگریز بادشاہ آن ہز فیوریٹیز، اپنے پسندیدہ لوگوں کو. گلیورز ایکسٹنگشنگز دا فائر آف اے کوئنس پیلس، گلیورز کا ایکسٹنگشنگز بجھانا آگ کو ملکہ کے محل کی. از اے ریفرنس ٹو کوئینز اینا، کوئین اینا کی طرف اشارہ ہے. کوئینز ایناز اور نائنس، کوئین اینا کی ناراضگی ہے ود ہم، اس کے ساتھ، آن رائٹنگ اے ٹیل آف ٹب، اس کتاب کے لکھنے پر. دا کوئین مس انٹرپریٹڈ دا بک اینڈ گاٹ انائڈ، کوئین جو ہے وہ غلط تشریح کرتی ہے کتاب کی اور ناراض ہو جاتی ہے. The conflict between the big Indians and the little Indians represents the conflict between the Roman Catholics and the Protestants. یہ دونوں مذہبی فرقوں کے درمیان اس کا طنز ہے. It is computed that 11,000 persons have at a several times suffered death rather than submit to break their eggs. At the smaller ends، وہ انڈا توڑنے والی بات جو ہم اس کے پہلے دونوں کوئسچنز میں دیکھ چکے ہوئے ہیں. So thus Swift ridicules the theological disputes، آسمانی جھگڑوں کی بھی کا مذاق اڑاتا ہے. The differences between high heels and low heels highlights the conflict between Whig and Tory، یہ 2 سیاسی پارٹیاں تھیں، ان کا وہ مذاق اڑاتا ہے اپنی گلیور ٹریولز کتاب کے اندر ہائی ہیلز اور بگ ہیلز کے نام سے. سو ان دا سیکنڈ وائز ٹو برابڈنگ سوئفٹ سیٹرائزز آن دا کورسنس اینڈ اگلینس آف ہیومن باڈی، انسانی جسم کی بدصورتی اور کھردرے پن پہ بات کرتا ہے. گلیور ہیئر از این آبجیکٹ آف کیوروسٹی ڈیو ٹو ہز مائکرو سائز، چھوٹے سائز کی وجہ سے وہ ایک تجسس کا عنصر بن جاتا ہے. گلیور گیوز این اکاؤنٹ ٹو دی کنگز آف برابڈنگ آف دا لائف ان ہز اون کنٹری، گلیور برابڈنگ کے بادشاہ کو اپنے ملک کی تفصیل بتاتا ہے. دا ٹریڈ، دا وار، دا کنفلکٹ ان ریلیجنز، دا رفٹ، دا راڈ بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز. دا کنگ ماکس اینڈ observes how contemptible is human grandeur، اور برابڈنگ کا بادشاہ مذاق اڑاتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے کہ کتنی کنٹمپٹیبل، قابل نفرت انسانی شان ہے، which is being mimicked، جس کا مذاق اڑایا گیا ہے by such diminutive insects as Gulliver.
اتنے چھوٹے سائز کے کیڑے مکوڑے گلیور کے ساتھ ملا کے. دا کنگ ریمارکس دیٹ دا ہسٹری آف گلیورز کنٹری سیمس ٹو ہم ٹو بی اونلی سیریز آف کانسپریسیز. برابڈک نے کا بادشاہ گلیور سے کہتا ہے کہ مجھے اس کے ملک کی جو ہسٹری ہے وہ لگتا ہے سیریز آف کانسپریسی، سازشوں کی فہرست، بغاوتوں کی، قتل کی اور ریولوشن انقلابوں کی، اینڈ بینشمنٹ اور جلا وطنی کی. دا کنگ کنڈیمز دا فیٹل یوز آف گن پاؤڈر. بارود کے استعمال کو وہ کنڈیم مذمت کرتا ہے. فیٹل یوز، خطرناک استعمال. اینڈ دا بکس ریٹن آن دا ایکٹ آف گورننگ، کہ حکومت کیسے کرنی ہے، اس پہ لکھے جانے والی کتابوں کے اوپر. یہ ساری تنقید برابڈک نے کا بادشاہ کر رہا ہے گلیورز کے اوپر. دا کنگ ماکس ایٹ دا ہیومن ریس. برابڈک نے کا بادشاہ مذاق اڑاتا ہے انسانی نسل کا، وچ گلیور از اے ریپرزینٹیٹیو، جس کا نمائندہ گلیور ہے. دا کنگ ریمارکس، بادشاہ یہ جملہ بولتا ہے، آئی کی ناٹ بٹ کنکلوڈ دا بلک آف یور نیٹیوز. میں نہیں کر سکتا لیکن نتیجہ نکالتا ہوں کہ یہ بلک جو گروپ ہے آپ کے وطن کے لوگوں کا، ٹو بی دا موسٹ پرنیشیس ریس آف لٹل اوڈیس ورمن، یہ انتہائی خوفناک اور گندی نسل ہے چھوٹے بدبودار کیڑوں کی. دیٹ نیچر ایور سفر ٹو کرال، کہ فطرت نے ان کو ہمیشہ کے لیے مبتلا کر دیا ہے رینگنے کے لیے، کرال اپون دا سرفیس آف دی ارتھ، زمین کی سطح کے اوپر. سو اٹس ویری پینفل لائنس. ان دا تھرڈ وائس ٹو ویریس آئس لینڈس، تیسرے سفر میں مختلف جزیروں کے، دیر از اے اسٹائر آن ہیومن انٹلیکٹ، مس یوز آف ہز سجیسٹی آن سائنس. تیسرے سفر میں مختلف جزیروں کا جو سفر ہے اس میں طنز ہے انسانی عقل پر. مس یوز آف سجیسٹی، انسان اپنی دنائی کیسے غلط استعمال کرتا ہے. آن سائنس کے اوپر، فلاسفی کے اوپر اور میتھمیٹکس کے اوپر. ہیئر دو سوئفٹ اسٹائر از ناٹ ویری بٹر، تلخ نہیں ہے یہاں پہ اس کا طنز. یٹ اٹ انویلپس دا فالیز اینڈ ابزرڈیٹیز میڈ بائی مین، لیکن یہ انویلپ لپٹا ہوا ہے ان بیوقوفیوں اور بےہودگیوں کے اوپر جو انسان کرتا ہے آن دا نیم آف سائنس کی ترقی کے نام پر. وی آر گریٹلی میوزڈ بائی دا یوزلیس ایکسپیریمنٹس اینڈ ریسرچز، ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس بیکار تجربات اور تحقیقات پر ویچ آر گوئنگ آن ایٹ دا اکیڈمی آف پروجیکٹرز ان لیگوڈا کی اکیڈمی کے اندر. سائنس سیمس ٹو بی، سائنس ہمیں وہاں دکھائی دیتی ہے مووڈ ٹاپسی ٹیوری، الٹی سیدھی دکھائی دیتی ہے سائنس ہمیں وہاں چلتی ہوئی. وین دا سائنٹسٹ وانٹ ٹو ایکسٹریکٹ، جب سائنسدان نکالنا چاہتے ہیں، ایکسٹریکٹ سن بیمز آؤٹ آف ککمبر، کھیروں کے اندر سے سورج کی شعائیں. ٹو کنورٹ ہیومن ایکسرشن، انسانی گندگی جو انسان کرتا ہے، انٹو اٹس اوریجنل فوڈ، اس کو اوریجنل خوراک میں تبدیل کرنے کے تجربات. ٹو بلڈ ہاؤسز فرام دا روف ٹو ڈاؤن ورڈ، یعنی چھت سے نیچے کی طرف گھر بنانے کے تجربات سائنس کے. دا فاؤنڈیشن، بنیاد کی طرف. ٹو obtain سلک فرام کاؤ ویبس، مکڑی کے جالے سے سلک حاصل کرنے کے تجربات. اینڈ ٹو پروڈیوس بکس آن ویریس سبجیکٹس، مختلف موضوعات پر کتابیں لکھنا. بائی دا یوز آف مشین، کہ مشین کیسے چلانی ہے وداؤٹ ہیونگ نو ایکسرٹ ونس برین، اور اپنا دماغ بالکل استعمال کرنے کی جس میں ضرورت نہ ہو. دیر ہینڈس ور انکلائنس آئدر ٹو دا رائٹ اور ٹو دی لیفٹ، ان سائنسدانوں کے ہاتھ جو تھے یا تو وہ دائیں طرف جھکے ہوئے تھے یا بائیں طرف. ون آف دیئر آئیز ٹرن انورڈ، آنکھیں اندر کی طرف مڑی ہوتی تھیں. اینڈ دا ادر ڈائریکٹ اپ ٹو دی زینت، اور باقی سائنسدانوں کا جو حصہ ہوتا تھا زندگیوں کا یا توجہ کا، وہ آسمان کی طرف ہوتا تھا، زینت. ہیئر سوئفٹ اسموک ایٹ دا ڈائیورٹڈ انٹلیکٹ آف سائنٹسٹ، کی الٹی ذہانت پہ طنز کرتا ہے اکیڈمکس، تعلیمی نظام کے اوپر، منصوبہ بندی کرنے والوں کے اوپر. آل دوز ہو اونلی پروسیڈ تھیریز، جو صرف پروسیڈ آگے بڑھاتے ہیں نظریات کو. این آر پریکٹیکلی نیل، اور عملی طور پر وہ بالکل زیرو ہیں. سوئفٹ آلسو سیٹرائزز ہسٹورینز اینڈ لٹریری کرٹکس پہ بھی تنقید کرتا ہے تھرو گلیورز انٹرویو ود اے گوسٹ آف دا فیمس ڈیڈ، مرے ہوئے مشہور لوگوں کے بھوتوں کے ساتھ یا روحوں کے ساتھ. ان دی فورتھ وائس ٹو انونیمس، دیر از اے شارپ پوائنٹڈ اسٹائر آن ہیومن مورل شارٹ کمنگس، انسانی اخلاقی کمزوریوں کے اوپر بھی بڑا تنا ہوا طنز ہے. دس وائس کنٹینس دا موسٹ کوریسو اینڈ اوفینسو اسٹائر، یہاں پہ بہت زیادہ کوریسو، چیر دینے والا، اینڈ اوفینسو اور تکلیف دہ طنز ہے آن مین کائنڈ کے اوپر. ہیئر ہارسز آر رولنگ اوور مین، گھوڑے انسانوں پر حکومت کر رہے ہیں. دا ڈسکرپشن آف یاہوز ہو ریپرزینٹ ہیومن بینگس گیون ٹو اس بائی گلیور از پیتھیٹک. اور یاہو جو گندے گلیز ہیں وہ انسان ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. یٹ آئی کنفیس آئی نیور سا اینی سینسٹیو بینگ، میں اعتراف کرتا ہوں میں نے اتنی حساس مخلوق نہیں دیکھی. بینگ سو ڈیٹیسٹیبل، جو اتنی قابل نفرت ہو آن آل اکاؤنٹس، ہر لحاظ سے. اینڈ دا مور آئی کیم نیئر دیم، جتنا میں ان کے قریب جاتا ہوں، دا مور ہیٹ فل دے گرو، وہ اتنے ہی زیادہ قابل نفرت ہو جاتے ہیں میرے لیے. بائی کنٹراسٹ دی اونونیمز آر نوبل اینڈ بینوولنٹ اینیملس، وہ بلند رتبہ اور خیر خواہی والے، بینوولنٹ خیر خواہی والے جانور ہیں. ہو آر گورنڈ بائی ریزن، جو عقل سے چلتے ہیں. اینڈ ہو لیڈ اینڈ آرڈرڈ لائف، وہ بڑی ترتیب کی زندگی گزارتے ہیں. سو اٹ واز اے لیتھل اٹیک، یہ ایک بڑا زہریلا حملہ ہے انسانی نسل کے اوپر. ٹو ریپرزینٹیڈ انفیریئرس ٹو اونونیمز، کہ انسانوں کو گھٹیا دکھایا گیا ہے اونونیم کی نسبت مینٹلی اینڈ مورلی بھی. گلیور ٹیلز ماسٹر اونونیمز آف آل دا ایولز اینڈ وائسز دیٹ ور پریویلنگ ان یورپین کنٹریز. گلیور اونونیمز کے ماسٹر کو بتاتا ہے تمام برائیاں اور وہ کمزوریاں جو پریویلنگ چھائی ہوئی تھیں مغربی ممالک میں. گلیور آلسو ٹیلز اباؤٹ دا نیومرس ڈیڈلی ویپنس کے بارے میں بھی بتاتا ہے، بے شمار خوفناک
ہتھیاروں کے بارے میں، دا وارز ان ویسٹرن کنٹریز، اور ان جنگوں کے بارے میں جو مغربی ممالک میں لڑی جاتی ہیں، ویچ ور فاٹ سم ٹائمز ڈیو ٹو دا ایمبیشنز آف کنگز، جو کہ بعض کا بادشاہوں کی صرف خواہشات پہ لڑی جاتی تھی، اینڈ سم ٹائمز ڈیو ٹو دا کرپشن آف دا منسٹرز، اور بعض کا وزراء کی بدعنوانی کی وجہ سے. دین ماسٹر انونیمس اوپن دا اکاؤنٹ آف دی ہیبٹس اینڈ ویز آف لائف آف دا یاہوز، اور پھر جو ہے وہ انونیمس کا جو ماسٹر ہوتا ہے بادشاہ، وہ کھولتا ہے تمام شمار اکاؤنٹس، قصے، کہانیاں، عادتوں کے اور اندازوں کے یاہوز کی زندگی کے. ہی اسپیکس آف دیئر گلٹنی، وہ ان کے کھانے پینے کی عادتوں پہ کو واضح کرتا ہے، اینڈ لو فار دا شائننگ اسٹونس، اور وہ ماسٹر آف انونیمس یہ بھی بتاتا ہے گلیورس کو کہ کیسے ان کو چمکتے پتھروں سے پیار ہے. انونیمس کو یہ گھٹیا مخلوق ہیں اور ان کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے انسانوں کے ساتھ ملا کے. ان انونیمس لائف، انونیم کی زندگی میں ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ ایز پلیٹوز یوٹوپین لینڈ دی ریپبلکن. انونیمس کی زندگی میں ہر چیز حساب کتاب کے ساتھ چلتی ہے، جیسے کہ پلیٹو ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے ایک دنیا بنائی تھی یوٹوپین لینڈ جس کا نام تھا دی ریپبلکن. دیٹس وائی گلیور ریئیکشنز ٹو انونیمس فیلز ہم سو مچ ایڈمریشن فار دیم. تو اسی وجہ سے گلیور کا جو رد عمل ہے انونیمس کے حوالے سے، وہ اس کو فیل بھر دیتا ہے بہت زیادہ تعریف کے ساتھ. اینڈ آن دی ادر سائڈ، اور دوسری طرف ہی ڈیولپ سو مچ ہیٹڈ اینڈ ڈسگسٹ فار ہیومن بینگس، اور دوسری طرف وہ نفرت پال لیتا ہے اور ناپسندیدگی اپنے دل میں انسانوں کے لیے، دیٹ ہی ڈز ناٹ ایون وش ٹو ریٹرن ٹو ہز کنٹری، حتیٰ کہ وہ اپنے ملک انسانوں کے میں بھی واپس نہیں آنا چاہتا. سو دس وی کنکلوڈ دیٹ گلیورس ٹریول از اے گریٹ ورک آف ایلیگری کا بہت بڑا یہ کام ہے. دا بک از ون آف دا موسٹ اسکیچنگ انڈکمنٹس آف دا ہیومن ریس ان انگلش لٹریچر. یہ کتاب جو ہے ایک بہت اسکیچنگ، چیر دینے والی، انڈکمنٹ، اکسانے والی، ہمیں انسانوں کے متعلق یہ اکساتی ہے لٹریچر کے اندر یہ کتاب. دا ہول بک از ریٹن ان اے فینسیفل مینر، بڑے تخیلاتی انداز میں لکھی گئی ہے، بٹ بینیتھ دا فکشن، لیکن اوپر سطح کے جو خیالی کہانی ہے، اینڈ انڈر دا سرفیس دیر لائز اے سیریس پرپز، ایک سنجیدہ مقصد پڑا ہوا ہے، ٹو ویکس دا ورلڈ رادر دین ڈائیورٹ اٹ. وہ یہ ہے کہ دنیا کو تنگ کرنا ہے، دنیا کی توجہ کو موڑنا نہیں. ریسٹ آف دی اسائنمنٹس آر اویلیبل ٹرانسلیٹڈ فلی، اینڈ آل سیمیسٹرز آف BS English literature are also with their assignments fully translated are available in the playlist of my channel. See you next time in the next video. Bye bye.